मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انسان کو اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا ہے، دوسروں کے تو عیب بہت نظر آتے ہیں، لیکن انسان ایسا بنا پھرتا ہے کہ اسے اپنا ہی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ جب اسے اپنا عیب ہی نظر نہ آئے وہ اپنی اصلاح کیسے کرا سکتا ہے؟ ہزاروں عیب دوسروں کے ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن جب اپنے عیب دیکھنے کی باری آتی ہے تو اسے اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں سب سے پہلے ایک لفظ کا استعمال کیا، پہلی مرتبہ ایک لفظ کا استعمال کیا جسے کہا دید قصور۔ یہ لفظ پہلی مرتبہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں استعمال کیا۔ دید قصور کیسے کہتے ہیں؟ دید قصور کہتے ہیں کہ انسان کی نظر اپنے عیبوں پر ہی نہ ہو، اپنے عیب ہی نہ دیکھے، اپنے عیب کی طرف نظر نہ ہو، اسے کہتے ہیں دید قصور۔ جس کو اپنے عیب کی طرف نظر ہی نہ ہو، اگر جسے اپنے عیب کی طرف نظر ہو جائے تو وہ انسان کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج ہم اپنے دید قصور کے اوپر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور یہی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ جب اسی کی اصلاح ہو جائے گی تو ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بعض مشائخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت عیب اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اوجھل کر دیتے ہیں، اس کی نظروں سے ہی اوجھل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتے ہیں عیب اس کے اوپر ظاہر کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے عیب کو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہی کر دیتے ہیں۔ اب عیب ہی نہیں معلوم، جس انسان کو اپنے عیب ہی نہ معلوم ہو وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کو عیب ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور شیطان کا کام بھی کیا ہے؟ اس عیب کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور ایسے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اپنے تانبے کو بھی انسان سونا سمجھنے لگتا ہے، اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اپنی کھوٹی کو بھی کھڑا کر کے پیش کرتا ہے،
انسان غلط ہے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہی سچ پر ہوں، کھوٹے کو بھی کھڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم عنوان ہے کہ انسان کو اپنے عیب پر نظر ہو جائے۔ اگر انسان کو اپنے عیب معلوم ہونے لگ جائیں، وہ انسان کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ آج انسان گردن تان کے چلتا ہے، آنکھ اٹھا کے چلتا ہے، نظریں کسی کے چہرے پر تاک کے چلتا ہے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتا ہے۔ اگر وہ اپنی گردن جھکا لے، آنکھ کو بند کر لے اور نگاہ کو اپنے دل کی طرف کر لیں اور اپنے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر لے تو معلوم ہو جائے گا کتنا گنہگار ہوں۔ عیب ہی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا انسان۔ جس انسان کو عیب ہی نہ معلوم، وہ انسان کہاں کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے؟ انسان اپنے عیب ہی تلاش نہیں کرتا۔ انسان اپنے عیب تلاش کرنے لگ جائیں تو بہت کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول ہی گیا، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا، تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ پہلے کے نوجوان وہ ہوا کرتے تھے، رات کے آخری پہر میں جب اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے نا تو لوگوں کے دل ہل جایا کرتے تھے، دل سینے میں کانپ جایا کرتے تھے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ انسان اپنے اندر کی اصلاح کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کہ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر جو عیب ہے وہ عیب ہی انسان دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی دوسروں کے عیب دیکھنے سے، دوسروں کے عیب دیکھنے سے فرصت مل جائے، عیب کو نہ دیکھنے کی فرصت مل جائے تو انسان کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھر رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں اور عیب تلاش کر رہے ہیں، اور بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ بیٹھے جاتے ہیں چوراہے کے اوپر، چائے کی لاڑی پر اڈے سجاتے ہیں اور نوجوان بیٹھ کر عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، کسی کے عیب کو نہیں چھوڑتے، سارے عیب کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ اب تو حال اتنا برا ہو چکا، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ماں کے عیب نہیں چھوڑتے، باپ کے عیب نہیں چھوڑتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی کے عیب نہیں چھوڑتے ہیں، بچوں کے عیب نہیں چھوڑتے ہیں، تو گھر میں سکون ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سب کے عیب دیکھتا پھر رہا ہے، اپنا ہی عیب نہیں دیکھ رہا۔ جب اپنے عیب دیکھ لیتا تو کمال درجے آگے پہنچ جاتا، لیکن عیب تلاش کر رہا ہے تو سب کے عیب تلاش کرتے پھرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس عاجز کو میسج کرتے ہیں، اس عاجز سے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ بھائی اپنے عیب کو بھی تو دیکھ لیں، اپنے عیب کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، دنیا بھر کے عیب دکھانے کی کوشش کر رہا۔ آج انسان کا حال یہی ہو چکا، ہزاروں عیب دوسروں کی دکھاتا ہے، اپنے عیب دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اپنے عیب دیکھ لیں تو انسان بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے جسے مریض کو مرض کا علم ہی نہ ہو، جس مریض کو مرض کا علم ہی نہ ہو۔ آج کا حال ہے مریض کو اپنے مرض کا ہی علم نہیں ہے۔ افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ
سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ تو افلاطون نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ وہ مرض جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے، وہ مرض جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے، اور جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ بیماری جب بڑھتی چلی جائے گی تو جڑ پکڑ لے گی. جب بیماری جڑ پکڑے گی تو سمجھ لو کہ انسان بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. آج کا حال کیا ہے؟ انسان اپنی خامی کو دیکھتا ہی نہیں. جب خامی کو نہیں دیکھتا، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، جب خامی کو نہیں دیکھتا تو یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اور جب بیماری بڑھتی چلی جاتی تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ ہی کھو دیتا ہے. اس لیے کہ جو انسان اپنے عیب ہی کو نہیں دیکھتا، جو انسان اپنی خامی ہی کو نہیں دیکھتا، وہ انسان دنیا بھر کی خامی کو دیکھ رہا ہے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے کمال درجے کا انسان کہ انسان کو اپنی خامی کا علم ہو جائے. یہ عاجز نے کل توبہ کے اوپر بیان کیا. جب توبہ کے اوپر بیان کیا تو بعض پوچھنے والوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ توبہ کے اوپر بیان کیا بار بار توبہ کی ضرورت؟ تو توبہ کی ضرورت اسی وقت ہوگی کہ جب انسان کو اپنے عیب کا علم ہوگا. جب اسے اپنے عیب کا علم نہیں ہوگا تو توبہ کی ضرورت کیسے محسوس ہوگی؟ توبہ کی ضرورت ہی محسوس ہوگی جب انسان کو اپنے عیب کا علم ہوگا. انسان اپنے عیب دیکھنا نہیں چاہتا، ہزاروں کے عیب دیکھتا ہے اور دعائیں کرواتا پھرتا ہے. حضرت وہ ایسا، حضرت وہ ایسا، ان کے لیے دعائیں کرو. بھائی اپنے لیے بھی تو دعائیں کرواتے پھرو کہ تمہارے بھی ہزاروں عیب ہیں. وہ انسان اپنے عیب نہیں دیکھتا، ہزاروں کے عیب دیکھتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں اس کو اصلاح کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی. انسان کو اصلاح کی اسی وقت فکر ہوگی جب انسان اپنے عیب کو دیکھے گا. اس لیے اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے عیب کو بھی تلاش کریں گے، ہم اپنے عیب کو بھی ڈھونڈیں گے. جب ہم اپنے عیب کو ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام درجے آگے پہنچ سکتے ہیں. درخت کا حال کیا ہے کہ درخت پر جب پھل آتے ہیں، لیکن درخت اس پھل کو بھی اپنے اوپر لے کے رکھتا ہے، وزنی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے رہتے ہیں، وزنی نہیں ہوتا. درخت کو اپنے پھل وزنی نہیں لگتے. مسلمان کا حال ہے کہ ہزاروں عیب لے کر چلتا ہے، اس کا بھی حال یہی ہے کہ اس کو وہ عیب وزنی کبھی لگتے ہی نہیں. عیب وزنی لگتے ہی نہیں. جب عیب وزنی لگے گا تو اس سے جان چھڑوائے گا نا. عیب ہی وزنی نہیں لگتے ہیں تو عیب وہ اس سے جان کیسے چھڑوائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. کہ اللہ رب العزت شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ پچھلے اور اگلے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. قرین قرانا کی جمع ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان پر ان کے ساتھی کو مسلط کر دیتا ہے. یعنی ان کا ساتھی کون ہے؟ شیطان ہے. اور وہ اس کے آگے اور پچھلے سارے اعمال کو اس کے سامنے مزین کر کے شیطان بار بار اسے پیش کرتا ہے. آج یہی حال ہے. آپ دیکھو ذرا ہمارے معاشرے کو ذرا اٹھا کر دیکھو. بہت سے وہ لوگ ہیں بہترین نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے. اور جب انہیں کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی غلطی نہیں نکالتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ مجھے آنے میں سستی آتی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد کے امام ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، مجھے وہ فلاں مولانا اچھا نہیں لگتے، مسجد کے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں مسجد میں نہیں جاتا ہوں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اندر چور بیٹھا ہے، وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا، بلکہ کہتا ہے فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. وہ دوسروں کی برائی شروع کر دیتا. کہتا ہے کہ مولانا مجھے اچھے نہیں لگتے، مولانا کا انداز اچھا نہیں لگتا، مولانا کا ٹوکنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں مسجد میں آتا ہی نہیں ہوں. یہ کوئی مولانا ہے؟ یہ کوئی عالم ہے؟ وہ یوں نہیں کہتا کہ میرے اندر عیب چھپا ہوا ہے،
مجھے آنے کی سستی آتی ہے، وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو اپنی خامی ہی نظر نہیں آتی، دوسروں کی خامی نظر آتی ہے۔ تجارت کے اندر غلطی کر رہا، کاروبار میں غیر شرعی کام کر رہا، چیزوں میں غیر شرعی کام کر رہا، اسے وہ خیال نہیں آتا ہے، لیکن مولانا نظر آتا ہے، اسے ایک عالم نظر آتا ہے، اسے امام نظر آتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کا عیب شیطان نے ایسا خوشنما بنا کر پیش کیا کہ انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا عیب نہیں ہے بلکہ دوسرے کا عیب ہے، اور وہ دوسرے کے عیب کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک چور تھا، اس کا باپ بھی چور تھا۔ جب اس کا باپ مر گیا تو ایک مرتبہ دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوست کو اپنے باپ کا قصہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرا باپ جنتی، میرا باپ بہشتی چوری کرنے کے لیے نکلا۔ باپ کے لیے کیا کہا اس نے؟ میرے ابو بہشتی، یعنی میرے ابو جنتی۔ اپنے ابو کے بارے میں جنتی کہا کہ میرے ابو جنتی ایک مرتبہ چوری کے لیے نکلے، اور جب نقب لگایا اور دروازہ کھولا اور دروازے سے داخل ہوا تو بدماش کو دیکھا کہ بدماش کھڑا نماز تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اپنے ابو کو جنتی کہا، اور جو تہجد پڑھ رہا ہے اس کو بدماش کہہ دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اپنے عیب نہیں دیکھ رہا، عیب تلاش کر رہا ہے تو کسی اور کے عیب تلاش کر رہا ہے۔ تو اپنے ابو کو جنتی، پتہ یہ چلا کہ جب شیطان مسلط اللہ تعالیٰ جب کر دیتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، تو وہ اس کے سامنے عیب کو ایسا مزین کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، سارے جہنمی ہیں۔ نگاہ عیب گیری میں جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری میں جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ جب تک نگاہ عیب گیری میں پڑی ہوئی تھی تو حال کیا تھا؟ اہل عالم کو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم کسی کو کافر سمجھ رہے تھے، کسی کو فاسق سمجھ رہے تھے، کسی کو زندیق اکبر سمجھ رہے تھے، لیکن جب احتساب محاسبہ ہو گیا، اللہ والوں کے پاس گئے اور اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا۔ جب اللہ والوں کے پاس جا کر محاسبہ کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ سب ہم سے اچھے تھے، ہم ہی سب سے برے نظر آئے، سب ہم سے اچھے تھے، ہم ہی سب سے برے نظر آئے۔ تو کمال درجے کا انسان یہ ہے کہ انسان اپنے عیب کو دیکھنا شروع کر دے۔ جو انسان اپنے عیب ہی کو نہ دیکھے تو وہ انسان نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے گناہ کے بارے میں بیان کیا کہ گناہ ایسے ہوتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ غفلت بڑھاتی ہے، گناہ زندگی کے اندر بربادی لاتی ہے، گناہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، گناہ ایسی، گناہ وہ کرتے ہیں، گناہ کاروبار میں ساری چیزوں میں برکتیں اٹھا دیتی ہے۔ جب گناہ کے بارے میں جب میں نے کثرت سے بیان کیا، جب میں نے بیان کر کے ختم کیا تو بولے ایک شخص آیا، اور وہ شخص آ کر مجھے کہنے لگا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، ارادی طور پر گناہ نہیں ہوتے، مجھ سے ارادے سے کبھی گناہ نہیں ہوتے ہیں، غیر ارادی طور پر گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ارادی طور پر گناہ نہیں ہوتے ہیں، اور غیر ارادی طور پر تو اللہ معاف کر دیتا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ اس کے سامنے شیطان نے کیسا مزین کر کے پیش کیا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ غیر ارادی طور پر مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہو رہی ہے، بد نظری ہو رہی ہے اور کہہ رہا ہے غیر ارادی طور پر ہو رہی ہے، اور اللہ تو اس پر معاف کر دے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حال یہی ہو گیا، انسان کو اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے۔ اگر انسان اپنے عیب دیکھنے لگ جائے تو بہت کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے عیب ہی تلاش نہیں کرتا۔
ہزاروں عیب لوگوں کے اندر تلاش کرتا رہتا ہے۔ رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، اس سے کہو کہ آپ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ تو کیا کہتا ہے کہ بھائی کیا کروں، گھر بھی تو چلانا، باقی میں اکیلا ہوتا نا تو ایک روٹی میں میرا گھر چل جاتا۔ رشوت لینے والا کیا کہتا میں اکیلا ہوتا تو ایک روٹی میں گھر چل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ گھر کو بھی لے کر چلو، بچوں کو بھی لے کر چلو، گھر بار کا خیال رکھو۔ رشوت لیتا ہوں تو کچھ گھر چل جاتا ہے، اب اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا اور اس کو بھی جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس عیب کو مزین کر کے پیش کر دیا، اب اس کو نیکی کی طرف مائل کر کے رشوت لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دہانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، انسان اپنے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ آج انسان کا حال ہو چکا، اپنے عیب تلاش نہیں کرتا، ہزاروں کے عیب تلاش کرتے پھرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوگا، لوگوں کے عیب تلاش کرے گا، مدرسے میں داخل ہوگا، لوگوں کے عیب تلاش کرے گا، گھر میں داخل ہوگا، لوگوں کے عیب تلاش کرے گا، اپنے عیب کبھی نہیں دیکھے گا۔ فلاں مولانا ایسے ہیں، فلاں عالم ایسے ہیں، فلاں بندہ ایسے ہیں، فلاں تبلیغی ایسا ہے، فلاں کام کرنے والا ایسا ہے۔ ارے کسی کو کام ہی کرنے نہیں دینا، اپنے عیب تلاش نہیں کرنا، اپنے کو خود کام نہیں کرنا اور دوسروں کو کام کرنے دینا بھی نہیں۔ خود تو کام نہیں کرنا اور کام کرنے والے کو کام بھی کرنے نہیں دینا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے عیب نہیں دیکھ رہا، ہزاروں کے عیب دیکھتے پھر رہا ہے۔ جو انسان اپنے عیب دیکھ لے وہ کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ عجیب بات دیکھیے، جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے، جس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ اولیاء کی صفت ہے، اور جس کو اپنے عیب ہی نظر نہ آئے یہ فساق و فجار کی عادت ہوتی ہے۔ جس کو اپنے عیب نظر آ جائے یہ کون ہے؟ اولیاء کی صفت ہے، اور جس کو اپنے عیب ہی نظر نہ آئے تو وہ فساق و فجار کی عادت ہے۔ پہلے نمبر کا مزاج ہمارے اندر نہیں، پہلے نمبر کی عادت کی طرف ہم نہیں بڑھتے ہیں، اور بڑھتے ہیں تو دوسرے نمبر کی عادت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر کی عادت کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ عیب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، دوسروں کے عیب کو نہیں دیکھنا، اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اپنے عیب کو دیکھتے تو اولیاء کی صفت ہماری زندگی میں آتی، اولیاء کی عادت آتی، لیکن ہم دوسروں کے عیب کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ تو جب دوسرے کے عیب کو دیکھتے پھرتے ہیں تو اپنی اصلاح کب ہوگی؟ اصلاح ہی نہیں ہو سکتی اس انسان کی جو انسان اپنے عیب ہی کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ بھی چاہیے کہ انسان کو اپنے بھی عیب دیکھنا چاہیے۔ اکثر انسان کو دیکھا گالی دیتے ہیں، بات بات میں گالی دیتے ہیں، اور اتنی گالی دیتے ہیں جب ان سے کہو کہ بھائی کتنی گالی دیتے ہو تو کہا کہ میں نے کہاں گالی دی؟ بابا تم نے گالی دی؟ تو کہا میں نے کہاں گالی دی؟ کان سامنے ہے، دوسروں کے کان تو سن رہے ہیں لیکن خود کے کان نہیں سن رہے۔ کہا کہ بابا تم نے گالی دی؟ کہا کہ نا میں نے گالی نہیں دی، شیطان نے مزین کر کے پیش کر دیا اسے۔ کہا کہ نا میں نے گالی نہیں دی۔ کہا کہ تم نے گالی دی؟ کہا کہ نا، تو سامنے جو کان ہیں اپنے کان سے نہیں سن پا رہا، سامنے والا کہہ رہا ہے اس پر بھی وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج تو حال یہی ہے نا، انسان جو کہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے کان ہوتے نا، وہ اپنے کان سے اپنی بات نہیں سنتا ہے اور دوسروں کو سنانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اکثر مقرروں کو بھی دیکھا، اکثر وعظ کرنے والوں کو بھی دیکھا، مصلح تو بنے پھرتے ہیں لیکن صالح بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اصلاح کرنے کی زیادہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لیکن خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مصلح سے زیادہ صالح بننے کی کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ مقرری کی بات تو چھوڑو، ہمارے عام عوام کا بھی حال ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی کسی کو فکر نہیں۔ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ غلط ہیں جبکہ اس کے کان اس کے سامنے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں خود جو دوسروں کو کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں اس کان سے سنوں اور میں خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کروں۔ سب کو کہتے پھرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ صالح بننے سے پہلے، مصلح بننے سے پہلے صالح بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جب صالح بننے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ جو انسان نیک بننے کی کوشش کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک بننے کی کوشش کریں اس کے اثرات مرتب ہی نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی
اور عورت آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، کچھ نصیحت کر دے۔ حضرت نے کہا کہ 3 مہینے کے بعد اسے لے کر آنا۔ 3 مہینے کے بعد وہ عورت اس بچے کو لے کر دوبارہ آئی۔ حضرت نے اس بچے کو قریب بلایا اور کہا کہ بیٹے اب سے گڑ مت کھانا، اور کہا کہ جاؤ بیٹے کو لے جاؤ۔ اب وہ عورت لے کے جانے لگی۔ اچانک خیال آیا کہ اتنی بات کہنے کے لیے 3 مہینے کے بعد بلایا، 3 مہینے سے پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے، 3 مہینے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو حضرت کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت 3 مہینے پہلے بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے، آپ نے 3 مہینے کے بعد مجھے بلایا اور صرف اتنا لفظ کہا کہ اب سے گڑ مت کھانا۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ بات دراصل یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے جب تو اس بچے کو لائی تھی اس وقت میں خود گڑ کھایا کرتا تھا، لیکن جب تو اس بچے کو لائی تو میں نے کہا 3 مہینے کے بعد آنا، 3 مہینے تک میں نے گڑ نہیں کھایا۔ اب میں اس بچے کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹے گڑ مت کھانا، مجھے امید ہے کہ میرے بات کا اثر ضرور ہوگا۔ کہنے والا خود اپنے آپ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے نا، بولنے والا خود اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ اب تو ماشاءاللہ سب لوگ مسلح بنے پھرتے ہیں، اب تو مقرروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، خطیبوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ جو مسجد میں آیا مصلی آیا وہ مقرر بنا پھرتا ہے، مسلح بنا پھرتا ہے، جو بھی آیا ماشاءاللہ نصیحت کرتے پھرتا ہے کہ حضرت یہ۔ اب تو سب لوگ شیخ بنے پھرتے ہیں، شیخ کی ضرورت نہیں بلکہ شیخ کے اوپر شیخ نظر آتے ہیں، مسلح بنے پھرتے ہیں۔ جبکہ انسان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ انسان پہلے اپنے عیب دیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان جب اپنا عیب دیکھتا ہے تو انسان کمال درجے آگے پہنچتا چلا جاتا ہے۔ عجیب بات نقل کی ہے، ہمارے اکابر کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ میرے عیب کو میری نظروں میں مجھے چھوٹا بنا دے، میری نظروں میں مجھے چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، کتنی پیاری دعا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے میرے نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ انسان جب اپنی نظروں میں چھوٹا ہو جائے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا ماننے لگے تو کتنا کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے، لیکن انسان اپنی نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتا، جہاں نکلتا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں، سب چھوٹے ہیں میرے سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سب کو چھوٹا سمجھ کے چلتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگیں، اپنے آپ کو نیچے سمجھنے لگیں تو یاد رکھو اس کے اندر تواضع آنا شروع ہو جائے گی۔ جب تواضع آنا شروع ہو جائے گی یاد رکھو اس کے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے گی، بڑک پن ختم ہو جائیں گے، بڑے بول ختم ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، نیک بندے تھے، ولی انسان تھے، مسجد میں داخل ہوئے، سنیں اور دل کے کانوں سنیے، بہت قیمتی بات ہے۔ وہ اللہ والے مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگے تو سامنے ایک شخص اور نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز اٹھ پٹانگ نماز تھی۔ تو اللہ والے کے دل میں آیا، اس نیک بندے کے دل میں آیا، وہ بزرگ بندے کے دل میں آیا کہ یہ کیسا بندہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز ہی پڑھتے نہیں آتی۔ بس دل میں خیال آنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے دل سے، ان کے دل سے نور ولایت کو چھین لیا۔ صرف دل میں خیال آیا، اللہ نے نور ولایت ہی کو چھین لیا۔ آج ہمارا حال کیا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم ہی اپنے آپ کو اچھا مانتے ہیں، سب کو برا مانتے ہیں۔ اپنی ٹوپی صحیح نہیں، ہزاروں کی ٹوپی صحیح کرنے نکلے، اپنا کرتا صحیح نہیں، ہزاروں کا کرتا صحیح کرنے نکلے، اپنی ازار صحیح نہیں، ہزاروں کی ازار صحیح کرنے نکلے، اپنا گھر صحیح نہیں، ہزاروں کا گھر بہتر کرنے نکلے، اپنا معاشرہ بہتر نہیں، ہزاروں کا معاشرہ بہتر کرنے نکلے۔
حال عجیب ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنے عیب کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ عاجز نے اس بات کو چھیڑا ہی اسی لیے ہے کہ آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے عیب کو بھی تلاش کریں گے۔ دید قصور جسے مل جائیں وہ انسان کمال درجے آگے پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں دید قصور ہی نہیں ملا، اپنے قصور کا اعتراف ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان وہ نہیں ملتا جو اپنے قصور کا اعتراف کرے، ہر وہ انسان ملتا ہے کہ دوسرے کے قصور نکالتے پھرتا ہے۔ جب اپنے قصور کی باری آتی ہے تو اپنے قصور کا اعتراف ہی انسان نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے تو انسان کمال درجے آگے پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان عیب کے اندر کیسے آگے بڑھے؟ بھائی انسان عیب، دوسرے کے عیب اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اب انسان کو کیسے اس کی اصلاح کرنی چاہیے؟ علماء نے اس کے بھی طریقے بیان کیے۔ علماء نے نقل کیا کہ اہل اللہ کی صحبت میں چلا جائے، ایسے شیخ جو کامل شیخ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہو، ایسے شیخ کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جو انسان ایسے شیخ کے پاس جائیں اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو اس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں گے۔ جب انسان شیخ کے پاس جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اصلاح کرانی پڑے گی۔ جب اصلاح کرائے گا تو خود بخود، اور جب اصلاح کرائے گا تو ظاہر سی بات ہے شیخ کا کام کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ شیخ ایسا تلاش کرتے ہیں جو محبت بھرا شیخ ہو۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو شیخ کو لے کر چلنا پڑتا ہے مرید کو، بلکہ پہلے کا حال یہ تھا کہ مرید ایسے ہوا کرتے تھے کہ غلطی ہو جایا کرتی تھی تو شیخ کے پاس بار بار جا کر معافی مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مجھے معاف کر دو۔ ہمارا حال یہ تھا۔ واقعہ اچانک یاد آ گیا، میں نے دل میں سوچا نہیں تھا۔ حضرت والا کے پاس ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سخت مزاج، اصول میں بہت سخت ہے۔ تو حضرت والا کے پاس تو ہم نے ہزاروں کو دیکھا، ایسے ایسے لوگ اصلاح کرانے آتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھ سے ذکر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت نے ایک تماچا رسید کیا، زور سے مارا اور کہنے لگے پکانے کا وقت ملتا، ٹوائلٹ کا وقت ملتا ہے؟ تو کہا کہ حضرت وقت ملتا ہے۔ تو کہا اتنے گندے کام کرنے کا وقت ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا تجھے؟ سبحان اللہ، اصلاح ہو گئی۔ عجیب حال تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت آنا نہیں ہوتا ہے، چاہتا ہوں کہ آنے کی، لیکن اتنے کام ہیں آنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت نے اس کے کان پکڑ کے کھینچا اور ایک زور سے تماچا رسید کیا اور کہا کہ تیری سستی تو مجھ پر ڈالتا، تجھے آنا نہیں اور مجھے بتا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت مجھ پر کام بہت زیادہ۔ تجھ میں اگر شوق ہوتا، اصلاح کی فکر ہوتی تو تو دوڑ کر میرے پاس بار بار آتا۔ تجھے اصلاح کی فکر ہی نہیں۔ جب تجھے بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ جاتا ہوں۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے تو کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کام کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور روحانی اعتبار سے تو بیمار ہے، ہزاروں گند تیرے گندگی دل میں لگی ہوئی ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا تجھے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت والا کے پاس یہ عاجز خدمت میں تھا۔ جب یہ عاجز خدمت میں تھا تو ظاہر سی بات ہے شیخ کے اصلاح کا اندازہ لگ حضرت کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس بات پر نقل کر رہا تھا کہ ہم لوگ آج کل مشائخ کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتے ہی نہیں، تو اس پر میں وہ واقعہ نقل کرنے جا رہا تھا، لیکن دوسری بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے وہ دو باتیں بیچ میں نقل کر دی۔ تو اصلاح کے لیے بلکہ بار بار معافی بھی مانگتے نہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضرت کے کمرے میں داخل ہوا
حضرت کا مزاج یہ تھا کہ کمرے میں داخل ہو تو فوراً دروازہ بند کر دو. اب میں کمرے میں داخل ہوا, میں نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا, حضرت کے پاس کھڑا ہوا, حضرت سے کچھ گفتگو کر رہا تھا. اس وقت میں خدمت میں تھا حضرت کے, ابھی بھی خدمت میں ہوں. تو 2008-9 کی بات ہے. تو کمرے میں داخل ہوا, دروازہ بند کیا اور گفتگو کر رہا تھا. اچانک کوئی شخص آیا جو کسی اور کام کے لیے حضرت کے پاس آیا اور کھڑے ہوئے کام دکھا کر وہ چلا گیا, دروازہ کھول کے چلا گیا. بہت دیر کے بعد جب میری گفتگو ہوتی رہی, حضرت کے گفتگو کرتے رہے ہیں, باتیں ہوتی رہی, حضرت کی نظر دروازے کی طرف گری. حضرت سخت برہم ہو گئے, مولانا اتنی بھی عقل نہیں آپ کو, دروازہ کھول کے آ گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس عاجز کو ہمارے گھر سے یہ نصیحت ملی تھی کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے سامنے صفائی نہیں دینا ہے. تو میں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی, جبکہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی شخص آیا تھا دروازہ کھول کے چلا گیا. میں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی. کہا کہ نا اتنی بڑی غلطی, فوراً گھنٹی بجائی, باہر سے کسی دوسرے خادم کو بلایا اور کہا کہ ان کو نکالو یہاں سے میرے کمرے سے. اتنا بھی علم نہیں, اتنا بھی سیکھتے نہیں. ان کو بتایا گیا تھا کہ دروازہ بند کر کے آنا ہے, کیوں دروازہ کھول کر آئے؟ کہا کہ نکالو ان کو کمرے سے. میں نے کہا حضرت معاف کر, نکالو باہر کرو ان کو. اب میں کمرے سے باہر گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر گھنٹی بجی کسی کام کے لیے, میں پھر کمرے میں داخل ہو گیا. تو حضرت نے پھر گھنٹی بجائی, کہا کہ میں نے کہا تھا کہ انہیں دوبارہ اندر نہ آنے دینا, نکالو ان کو باہر یہاں سے. اب پھر میں اندر داخل, حضرت معاف کر دے, حضرت معاف کر دے, حضرت معاف کر دے. تو یاد رکھو اصل انسان وہ ہوا کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے پاس غلطی ہو جائے تو بار بار جائیں اور معافی مانگے, تب شیخ کے دل میں بیٹھتا ہے. 1.5 سال کے بعد جب حضرت کے پاس سے میں جب گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا, میں نے کہا حضرت غلطی ہو تو معاف کرنا. اور حضرت نے عجیب بات نقل کی, یہ بات آ گئی تو میں نقل کرتا چلوں. حضرت نے کہا کہ مولانا نا آپ نے مجھے بہت راحت پہنچانے کی کوشش کی. میں نے کہا حضرت کیا راحت پہنچائی, بلکہ میری ذریعے تو آپ کو زحمت ہی زحمت ملی ہوگی. میں کہا مولانا ایسا نہ بولو, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے تم سے بہت راحت ملی. تو دل میں خوشی ہوئی کہ چلو کہ محبت اور پیار اور بار بار معافی مانگنے کا یہ سلیقہ وہ ملا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت ہم سے خوش ہو گئے. خوشی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے, جب بڑے خوش ہوا کرتے ہیں تو دل سے دعائیں نکلا کرتی ہے. پھر میں نے حضرت سے کہا نکلتے نکلتے حضرت دعا کرنا. تو کہا کہ تمہیں دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے تو میرے طرف سے پہلے سے آلریڈی دعا نکلتی ہی ہے. تو یہ عاجز کبھی بھی اب بھی جاتا ہے تو حضرت سے کہتا ہے کہ حضرت دعا کرنا, تو حضرت کہتے ہیں تمہارے لیے تو دعا ہے ہی مولانا, مستقل تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل مزاج ہی ختم ہو گیا کہ شیخ کے پاس دوڑ دوڑ کر جانا, اور شیخ ناراض ہو جائے تو جا کر ان سے معافی مانگنا, اور معافی مانگ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا. کوئی انسان ہی وہ نہیں ملتا جو اپنی اصلاح کی فکر کرے, اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جو انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمال درجے آگے پہنچاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جو انسان کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو مشائخ کا بھی عجیب کام ہے. مشائخ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لوگ اکثر و بیشتر کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت دعا کرو. میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ سے بیعت ہو جائے کرے کسی اللہ والے سے. وہ شیخ کا کام, ان اللہ والوں کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ رات کی تنہائی میں اٹھنے کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے میرے مریدین ہیں, میرے سالکین ہیں, میں اس لائق تو نہیں کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ان کی اصلاح کر دے. تو ان کی دعاؤں میں ہم شریک ہو جایا کرتے ہیں. ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے حاضر ہو اور آپ یہ کہہ دیں کہ تم اپنے مریدین کی اصلاح تک نہیں کر سکے. تو وہ رات کو رو رو کر دعا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے,
جبکہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. ہمارے جو بڑے ہیں جن کو ہم نے اپنا شیخ مانا ہے ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اس دعاؤں کی وجہ سے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلاح کے لیے جب انسان جائیں تو اصلاح کے طریقے کار ہوا کرتے ہیں. کبھی نرمی سے اصلاح ہوتی ہے، کبھی سے سختی سے اصلاح ہوا کرتی ہے. اصلاح کے انداز الگ الگ ہوا کرتے ہیں. ہر مشائخ کا انداز الگ الگ ہوا کرتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں اصلاح کیا کرتا ہے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ 2 بچے بڑے شریر ہیں، بہت شرارت کرتے ہیں اور یاد بھی نہیں کرتے. تو درس ختم ہونے کے بعد ان کی درسگاہ میں پہنچ گئے اور درسگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کے استاد سے پوچھنے لگے کہ طلبہ کو منزل یاد ہے سب طلبہ کو؟ تو استاد نے کہا کہ جی حضرت سب کو منزل یاد ہے. تو کہا میں سن سکتا ہوں؟ تو کہا حضرت آپ سن سکتے ہو. تو کہا کہ چلو میں کس کا منزل سنوں ذرا بتاؤ. پھر اچانک جو بچہ شریر تھا اس کی طرف انگلی اٹھا کے بتایا کہ بیٹے چلو تم آ جاؤ منزل سنانے کے لیے. پھر اس کے بعد جانے لگے، جاتے جاتے پھر پلٹے کہ ایک ہی بچے کا سنوں گا، چلو دوسرے بچہ کا بھی سن لو. پھر دوسرا جو بچہ شریر تھا اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ یہ بچہ بھی آ جائے. دونوں بچے کو لے گئے اور جب منزل سننے لگے، منزل سنتے سنتے پھر اچانک نصیحت کرنے لگے کہ بیٹے تم بڑے شریر ہو، شرارت کرتے ہو، تم یاد نہیں کرتے ہو، اور خوب نصیحت کی. تو دیکھو ہمارے مشائخ کا عجیب حال ہوا کرتا ہے کہ اب وہ چھپ کر نصیحت کر رہے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلا، ان کے درسگاہ کے بچوں تک بھی نہ پتہ چلا، ان کے استاذ تک بھی پتہ نہیں چلا کہ بچوں کو نصیحت کے لیے لے گئے، بلکہ استاذ یہ سمجھتے رہے کہ منزل سننے کے لیے لے گئے، لیکن حضرت اسے منزل سنانے کے بہانے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بعض طریقے وہ بھی ہوا کرتے ہیں کہ جن کی اصلاح سب کے سامنے ہوا کرتی ہے، چھپ کے نہیں ہوا کرتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز چھپ کے ہوا کریں. نہ مشائخ سمجھتے ہیں کہ کس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، وہ اصلاح اسی طرح کیا کرتے ہیں. تو مشائخ کا انداز ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں اصلاح کیا کرتے ہیں اپنے سالکین کی. جیسا مریض ہو اس کی اصلاح اسی انداز میں ہوا کرتی ہے. مریض کی بیماری جتنی بڑی ہو علاج اسی انداز میں کیا جاتا ہے اور مریض کے مرض کو اسی انداز میں دور کیا جاتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیت تھا. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. ایک شخص بیت تھا. بیت ہونے کے بعد اس نے معمولات شروع کیے. جیسے ہی معمولات شروع کیے تو اس کو خوابات میں جنت کے باغ نظر آنے لگے. جب خواب میں جنت کے باغ نظر آنے لگے تو یہ خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا مقام بڑھنے لگا. انسان خوش ہو جاتا نا. آج کل کا حال کیا ہے؟ جیسے ہی خواب نظر آنے لگے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام بڑھنے لگ گیا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شخص بیت تھا، جو مرید بیت تھا، جب خواب دیکھنے لگا کہ جنت کے باغ 1 دن 2 دن کئی مہینے تک کے جنت کے باغ دکھنے لگے، روزانہ جنت کے باغ دکھنے لگے، یہ خوش ہو گیا کہ میرا مقام بڑھنے لگا. اپنے اطراف و اکناف دوست احباب کو بتانے لگا کہ میرا تو مقام یہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی بزرگ سے بیعت ہوا تو مقام اتنا بڑھ گیا کہ مجھے جنت کے باغ دکھنے لگے. جب یہ کہا کہ جنت کے باغ مجھے دکھنے لگے تو اس کے اندر غرور پیدا ہونے لگا. ایک مرتبہ حضرت کے پاس پہنچا اور حضرت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حضرت عجیب حال ہے، جب سے آپ سے منسلک ہوا ہوں، عبادت اور ذکر کرنے لگا ہوں، جنت کے باغ خواب میں آنے لگ گئے. حضرت نے کہا کہ آج جب رات سو نا اور جنت کے باغ جب تمہارے سامنے دکھے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. وہ شخص بڑا ناراض ہوا، دل میں سوچنے لگا عجیب شیخ، ان کو جیلسی ہو گئی، حسد ہو گیا، ان کو جیلسی پی حسد ہو گیا. دل میں یہی آیا کہ اب حضرت بھی حسد کرنے لگے مجھ پر. اکثر مریدین یہی کرتے ہیں، شیخ جب ان کو کہتے ہیں تو کہتے حضرت کو سمجھ میں نہیں آتا. اب اس نے یہی کہا
کہ ہو سکتا ہے حضرت کو مجھ پر جلن ہونے لگی ہے. وہاں سے چلا گیا. اس رات اس کو پھر باغ، جنت کے باغ خواب میں آئے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے ایک بات کہی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. تو خواب ہی کے اندر جیسے اس نے جنت کے باغ کو دیکھا، فوراً اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جنت کے باغ ختم ہو چکے. تو بڑا حیران ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر جنت کے باغ ہی ختم ہو گئے. تو صبح دوڑ کر اپنے شیخ کے پاس آیا. کہا کہ حضرت جنت کے باغ روزانہ دیکھ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پر جنت کے باغ ہی ختم ہو گئے. تو حضرت نے کہا کہ نانا وہ جنت کے باغ نہیں تھے، شیطان تمہیں دنیا کے باغ دکھا دکھا کر تمہیں بتا رہا تھا کہ تم بہت بڑے بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہارے اندر عجب آتا جا رہا تھا. جیسے ہی تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اللہ نے تمہیں شیطان کی شیطانیت سے بچا لیا. شیطان بھی بڑا شیطان ہے. شیطان اپنی شیطانیت ہی نہیں چھوڑتا. شیطان کیسے اپنی شیطانیت چھوڑے؟ اب تو شیطان کے ساتھ مل کر بھی ہم لوگ شیطان بن چکے ہیں، اور ہم بھی اپنی شیطانیت نہیں چھوڑتے ہیں. تو شیطان کا کام ہے شیطان بننا، وہ اپنی شیطانیت کبھی نہیں چھوڑتا. ہم بھی سوچیں کہ ہم شیطان نہیں انسان ہیں، انسان بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اسی لیے کل یہ عاجز نے ایک لفظ نقل کیا کہ انسان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کریں اور اللہ سے خوب معافی مانگے. یہی انسان کا کام ہوا کرتا ہے. انسان اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے تو اتنا شرمندہ ہو، اتنا شرمندہ ہو، اتنا نادم ہو، اتنا نادم ہو، ندامت کے بعد اس پر توبہ کر لے. لیکن حال ہی یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے ہیں. جب عیب ہی نظر نہ آئے تو توبہ کس بات کی کرے گا؟ تو اسی لیے اس بات کو نقل کیا ہے کہ انسان اپنے عیب کو کیسے دیکھے گا جب تک وہ اللہ والوں کے پاس نہ جائیں، شیخ کے پاس جا کر اپنی ساری باتیں بتائیں. کبھی کبھی اچھے کام کرا کر انسان کو شیطان گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، اور شیطان کے شکنجے میں ہم لوگ آ جایا کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ نماز کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، اور نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ مسواک کرتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے، سنت ہے. اور ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے، فرض فوت ہو رہا ہے. تکبیر جو اللہ اکبر کہنا یہ بھی تھا، لیکن وہ فوت ہو رہا ہے، فرائض فوت ہو رہے ہیں. وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ سنت. اور شیطان نے اس کام پہ لگا کر یہاں اس کو نقصان پہنچا دیا. جب انسان بڑوں کے پاس جاتا ہے تو انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے. شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے. جس طرح آئینے کے پاس انسان کو اپنے داغ نظر آتے ہیں، اسی طرح شیخ کے پاس جا کر انسان کو اپنے داغ نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں، یہ آج اس تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھا، بلکہ جب بھی ماشاءاللہ لوگوں کے فون آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حضرت جب بھی ہم کسی شیخ کی مجلس میں یا آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہے. پتہ یہ چلا کہ شیخ آئینہ ہوا کرتا ہے. شیخ کے آئینے میں انسان کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے. بہت سے بندے کو وہ دیکھا کہ بیان بھی نہیں سنتے ہیں، بس شیخ کے پاس جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس دیکھا، اچھے اچھے بندے کو دیکھا کہ وہاں جا کر ان کی چپ لگ جاتی ہے، بول ہی نہیں پاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت کے پاس گیا، جیسے ہی جا کے کھڑا ہوا مجھے تو اپنے گناہ یاد آنے لگے، اتنے گناہ یاد آنے لگے کہ میں کیا حضرت کو بتاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ آئینہ ہوا کرتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اکابر نے اس بات کو نقل کیا ہے. شیخ آئینہ ہوا کرتا ہے. شیخ کے آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھا کرتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ اپنی شیطانیت کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اسی لیے تو اس کا نام شیطان ہے. انسان بھی اپنی شیطانیت کبھی کبھی ایسا کر جاتا ہے کہ شیطانیت نہیں چھوڑتا ہے. یہ تو کام شیطان کا تھا تو شیطان ہی کے اوپر رہنا دینا چاہیے تھا، لیکن انسان کب سے شیطان بننے لگ گیا؟ تو انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے شکنجے میں نہیں آنا چاہیے. شیطان کا کام کیا ہے؟ کبھی ظلمانی بتاتا ہے اور کبھی نورانی بتاتا ہے. نورانی انداز بھی شیطان بتایا کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر گئے. روزانہ جنگل میں جاتے تھے اور مراقبہ کیا کرتے تھے.
اتنا مراقبہ، روتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، اللہ کو سامنے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نور ظاہر ہوا اور غیبی آواز آئی کہ اے عبد القادر، تیرے سارے اعمال قبول کر لیے گئے اور تجھ پر سے قلم اٹھا لیا گیا، اب تجھے جو کرنا ہے کر سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر سکتا ہے، تجھ پر سے قلم اٹھا لیا گیا، تیرے سارے اعمال قبول کر لیے گئے۔ شیخ عبد القادر نے جیلانی نے جب نورانی چہرہ دیکھا کہ نور ہی نور سامنے ظاہر ہوا اور اس میں سے غیبی آواز آئی کہ تیرے سارے اعمال قبول کر لیے گئے، قلم اٹھا لیا گیا، اب تجھے جو کرنا ہے کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متعجب ہوئے اور نظر پڑی قرآن کی طرف، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تیری موت آ جائے۔ کتنی عبادت کر؟ اتنی عبادت کر کہ تیری موت آ جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنی عبادت کر کہ تیری موت آ جائے، یہاں تو ابھی میری موت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے میرے اعمال قبول ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ شیطانی حرکت ہے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا، شیطان دم دما کر بھاگا۔ اسی لیے کوئی قریب آئے نا، شیطانی حرکت کرے تو ان کے سامنے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ آتے ہیں عاجز کے پاس اور اپنی باتیں بتانا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ عاجز نقل کرتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو یہ عاجز دل ہی دل میں کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا کہے گا؟ اس کے آگے تو کیا کہہ سکتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پڑھ لیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا کہ شیطان دم دبا کر بھاگا، لیکن بھاگتے بھاگتے اس نے بیک فائر کیا، ایک دوسرا حملہ کر دیا۔ دوسرا حملہ کیا کیا؟ اور اتنا زبردست حملہ کیا، کہا کہ اے عبد القادر، میرے اس حربے سے کوئی بچ نہیں پایا ہے، اچھے اچھے اولیاء کو میں نے اس حربے میں پھانس لیا ہے، اچھے اچھے صلحاء کو میں نے کارنامہ انجام دے کر میں نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ تم ہی ہو جو بچ گئے ہو، یہ تم اس لیے بچ گئے ہو کہ تمہارے علم کا کمال ہے، تمہارے پاس علم نہ ہوتا تو تم اس سے بچ ہی نہ پاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر سمجھ گئے کہ اس نے بیک فائر کیا ہے، اس نے دوبارہ حملہ کیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس نے نظر پیچھے پھیر کبھی نہیں دیکھا، وہاں سے دوڑ کے چلا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کا فضل ہے کہ میرے اللہ کے فضل کی وجہ سے میں بچا ہوں۔ ہم جتنے بھی گناہوں سے بچتے ہیں نا، ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، نہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی کی فضل کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں، ورنہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کمال ہے، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، نہ ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم گناہوں سے بچ ہی نہ پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض طلبہ اسکول میں یا مدرسے کے اندر جاتے ہیں اور جب امتحان کا وقت آتا ہے، امتحان کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بچہ امتحان کا پرچہ دیتا ہے، جس نے محنت کی ہو، محنت نہ کی ہو تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ جس نے محنت کی ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ پرچہ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب صحیح لکھا ہے، کوئی غلط نہیں لکھا، لیکن جب پرچہ اس کے ٹیچر یا اس کے استاذ کے پاس جاتا ہے اور استاذ اس طالب علم کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو تم یہاں بھول گئے، تو کہتا اف میرے ذہن سے ہی نکل گیا، پہلے تو کیا سمجھ رہا تھا میں نے سب صحیح لکھا، لیکن جیسے ہی استاد اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تم نے یہ غلط لکھا، تو کہتا ہے او ہو میں یہ بالکل ہی بھول گیا۔ اللہ والوں نے اس پر بھی نقل کیا ہے، یہ واقعہ نقل کر کے اللہ والے کہتے ہیں کہ یہی حال شیخ کا ہوا کرتا ہے
کہ سالک جب شیخ کے پاس آتا ہے تو سالک اس وقت تک یہ سمجھ کر رہتا ہے کہ میں بہت نیک بندہ ہوں، بہت اچھا بندہ ہوں، لیکن جیسے ہی شیخ کے پاس آتا ہے، شیخ اس کو اس کے عیب دکھاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اف مجھے اندر یہ عیب ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ عیب ہے۔ ڈاکٹر کبھی اپنا علاج خود نہیں کرتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ اور سالک اپنے آپ کا خود اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے آپ آگے بڑھوں۔ یاد رکھنا، جو انسان اکیلے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی سے جڑ جائیں اور جڑ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو کسی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور اپنے عیب کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ عیب اسی وقت نظر آئے گا کہ کسی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور جا جا کر انہیں بتائیں۔ جب جا جا کر انہیں بتاؤ گے تو عیب ہمیں نظر آنے لگیں گے، جب عیب نظر آنے لگیں گے تو اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے بعض بزرگ کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیعت ہو گئے، بیعت تھے۔ جب خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے تو حضرت کے پاس ایک مرتبہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے تو اپنے عیب، جتنا میں اعمال کرتا ہوں مجھے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، مجھے اتنے ہی اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ تو حضرت والا نے عجیب بات کہی کہ تم ولایت کے مقام تک پہنچ رہے ہو، اس لیے کہ تم ولایت کے مقام تک اس لیے پہنچ رہے ہو کہ تمہیں اپنے عیب نظر آنے لگیں، ورنہ انسان کا حال یہ ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اسے اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے۔ جس انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگے وہ انسان مقام تک پہنچنے لگتا ہے۔ اسی لیے تصوف و سلوک کے اندر ایک خاص کام کیا جاتا ہے، ذکر، تسبیحات، معمولات، مراقبہ، یہ ساری چیز کرائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ چند دنوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، مراقبہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ذکر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کرایا جاتا ہے، مراقبہ کرایا جاتا ہے، تاکہ اس مراقبہ اور ذکر کرنے سے انسان کے اندر اس کے عیب نظر آنے لگے، اس کی گند اس کو نظر آنے لگے، اس کے اندر جو گندگی ہے اسے اس کو نظر آنے لگے۔ جب انسان کو گندگی نظر آئے گی تو انسان کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو انسان لطیفہ قلب پر ذکر کرتا ہے، لطیفہ قلب پر ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے شہوت کی اصلاح ہوتی ہے، اور جو انسان لطیفہ روح پر ذکر کرتا ہے تو لطیفہ روح پر ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے غصہ اور حسد ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسان لطیفہ سر پر ذکر کرتا ہے، جو انسان لطیفہ سر پر ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخل کی بیماری سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور جو انسان لطیفہ خفی پر ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے حرص و طمع کی بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جو انسان لطیفہ اخفا پر ذکر کرتا ہے تو لطیفہ اخفا پر ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے تکبر جیسی بیماری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اب تو انسان لطیفہ قلب سے ہی آگے نہیں بڑھ پاتا، اس لیے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ انسان تو وہ ہے کہ جو محنت نہ چھوڑے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کسی اللہ والوں سے جڑ جائیں۔ نہ تھی اپنے برائیوں کی جو خبر، نہ تھی اپنے برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے برائیوں پہ جو نظر، پڑی اپنے برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا۔ یہ موضوع
آپ لوگوں کے نزدیک بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا. کیوں عجیب سا لگ رہا ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا عنوان حضرت نے چھیڑ دیا. کیوں عجیب سا لگ رہا؟ کیونکہ یہ اپنی اصلاح کی بات ہے، اس لیے عجیب سا محسوس ہوتا ہوگا. لیکن کوشش کریں انشاءاللہ ہم اپنے عیب کو دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے عیب کو دیکھیں گے، اپنی برائیوں کو دیکھیں گے، اللہ والوں سے جڑ جائیں گے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، توبہ کریں گے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے. انسان جب اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کمال درجے آگے پہنچا دیتا ہے. شیطان اپنا کام کرے لیکن انسان اپنے کام کو نہ چھوڑے. شیطان کا کام ہے شیطانیت کرنا، انسان کا کام ہے انسانیت کے طریقے سے آگے بڑھتے رہنا. شیطان تو کسی کو اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام کے طرف سے بھی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، رات کو تہجد میں نہیں اٹھ سکے، جب تہجد میں نہیں اٹھے تو دن بھر روتے رہے، اتنا روئے، رو رو کر کہتے رہے اے اللہ آج کی رات بڑے نیک بندے، اولیاء بندے، اتقیاء بندے اس رات کو اٹھ کر آپ کو منا رہے تھے، آج مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ آج رات کو میں اٹھ ہی نہ پایا. روتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں. رات کو سوئیں، دوسرے دن جیسے ہی صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا تو دیکھا کہ کوئی شخص آیا، ان کو اٹھانے لگا. جیسے ہی ان کو اٹھانے لگا، حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. سوچنے لگے کہ اس کمرے میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ شخص کون داخل ہوا؟ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ تو کون؟ تو کہا کہ میں شیطان. تو کہا کہ کیوں تو شیطان کا کام اٹھانا نہیں ہوتا؟ شیطان نیکی کے کام کے لیے اٹھاتا، شیطان تو برائیوں کی طرف لے جاتا، تم نیکی کے کام کے لیے مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو کہا کہ نہ، کل تم تہجد میں نہ اٹھے تو مجھے فکر ہوئی تو اس لیے میں نے آج تمہیں تہجد کے لیے اٹھا دیا. تو کہا نا کوئی گڑبڑی ہے، مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے کیوں مجھے اٹھایا. تو شیطان نے بات کہی کہ مجھے پہلے، شیطان نے تو یہی کہا مجھے چھوڑ دو. تو کہا نا مجھے بتانا پڑے گا. تو شیطان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل جب تم اتنا روئے عرش ہل گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ میرا بندہ اتنا رو رہا ہے، جو تہجد چھوٹ گئی ہے اس کو تہجد کا ثواب بھی دے دو، پورا دن رویا ہے اس رونے کا بھی ثواب دے دو. تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج بھی تہجد چھوٹے گی تو آپ روتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تہجد کا بھی ثواب دے گا، رونے کا بھی ثواب دے گا. اس لیے میں نے تہجد میں اٹھا دیا کہ تاکہ تہجد کا ہی ثواب ملے، رونے کا ثواب ہی نہ ملے. شیطان کا کام ہی ہے نا، وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. شیطان کبھی اچھا کام نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی شیطان نہ بنے کہ کسی کو اچھا کام نہ کرنے دیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے ہی نہ دے. تو یہ شیطانیت بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے عیب کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ والوں سے جڑ جائیں گے، اللہ والوں سے جڑ کر اپنی اصلاح کرائیں گے. اللہ ہمیں اپنی صحیح اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا زندگی ہے جس زندگی کو عیب کے ساتھ لے کر چلتے رہیں، گناہ کے ساتھ لے کر چلتے رہیں، گناہ بھی ہو پھر بھی گناہ کا علم نہ ہو. ایسی زندگی کا کیا فائدہ، اور گناہ کرتے کرتے اس گناہ کا ہمیں احساس تک بھی نہ ہو اور قبر میں چلے جائیں اور اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہو جائے. اس لیے لوگوں آج اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ایسے شیخ سے جو کامل شیخ ہو، نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو. آج کل تو ہزاروں شیخ بنے پھرتے ہیں، لیکن ایسے شیخ سے جو نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، ان کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. اللہ اس عاجز کو بھی قبول فرمائے، آپ سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ہماری زندگی کو نیک بنائیں، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائیں، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے جو عیب ہیں اللہ ہم پر ظاہر کر دیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے رہیں. اللہ نے جو بات کہلائی ہے اللہ اس عاجز کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.